بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ سوکھی لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر انسان کے دل میں جلن محسوس ہو، کڑن محسوس ہو، اس کو اچھا نہ لگے کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اور اس سے اس نعمت کے چھیننے کی پھر بالآخر تمنا کرنے لگے انسان۔ یہ ہوتا ہے حسد۔ اگر یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نعمت دی تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، تو یہ حسد نہیں، یہ رشک ہے، یہ غبطہ ہے، یہ جائز ہے۔ جیسے زکریا علیہ السلام نے مریم کے پاس پھل دیکھے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ جیسے آپ نے مریم کو بالموسم پھل عطا فرمائے ہیں ایسے ہی مجھے بھی بے موسمی اولاد عطا فرما۔ تو یہ ہوتا ہے رشک یا غبطہ، یہ جائز ہے۔ نیک کاموں میں یہ عمل جائز ہے کہ دوسرے کے پاس نعمت دیکھ کر، کوئی نیکی دیکھ کر آدمی یہ تمنا کرے، خواہش کرے کہ یہ کاش میرے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ لیکن حسد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے نعمت چھن جائے، اس سے باہر صورت وہ نعمت چلی جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، بلکہ اصل یہ ہے کہ دوسرے کے پاس نعمت کیوں ہے۔ تو حاسد آدمی جو ہے یہ فرمایا اللہ کی تقسیم پر، تقدیر پر اعتراض کرتا ہے، گویا کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کو یہ نعمت نہیں دینی چاہیے تھی۔ کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھ لی، اچھا کپڑا دیکھ لیا، اچھا گھر دیکھ لیا، اچھا مکان دیکھ لیا، دکان دیکھ لی، تو اس بارے میں حسد، دل میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ یہ اس سے چھن جائے، یہ چیز اس سے ہٹ جائے، ختم ہو جائے، تو یہ حسد ہے۔ پھر یہ حسد جو ہے یہ دل کا چولہا ہے، یہ دل میں انسان جلتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے۔ جس کے اوپر حسد کیا جا رہا ہے اس کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہے، لیکن یہ اپنے اندر ہی اندر اس کو پکائے جا رہا ہے، پکائے جا رہا ہے۔ تو یہ بھی اپنا نقصان ہے، اس میں آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان ہے اور دنیا کے اعتبار سے بھی نقصان ہے۔ اب یہ حسد کی بیماری جو ہے یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، جو ہر طرح کے ماحول میں ہر انسان کے اندر یہ سرایت کر جاتی ہے۔ جب تک اس کو پکڑ کر وہاں سے نکالا نہ جائے اس وقت تک یہ بیماری جان چھوڑتی نہیں ہے۔ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ ایک تو ہم نے دیکھ ہی لیا کہ اس کی وجہ سے نیکیاں انسان کی جلتی چلی جاتی ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور نیک کام جتنے، تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، نوافل ہیں، یہ بڑی محنت سے انسان نے پڑھے، بڑی مشقت کے ساتھ وقت نکالا، وضو کیا اور پھر آ کر مصلی پر کھڑا ہوا، پڑھ لی، نیکی کما لی۔ لیکن حسد آ گیا تو یہ نیکیاں ساتھ کے ساتھ جل رہی ہیں۔ تو حسد کا علاج کیا ہے؟ یہ بیماری تو ہو گئی، سنگین بھی ہے، علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے یہ پوچھا گیا کہ بعض ساتھی کام میں، یعنی تجارت میں، مثلا پڑھنے پڑھانے میں، علم حاصل کرنے میں، عہدہ اور منصب یعنی ملازمت وغیرہ میں، کام میں، ملازمت میں یا علم اور پڑھنے پڑھانے کے ماحول میں کچھ ساتھی آگے نکل جاتے ہیں۔ آئے تو اکٹھے ہی، بازار میں دو تاجر اکٹھے بیٹھے، لیکن ایک کی دکان بس نارمل سے چل رہی ہے اور دوسرے نے پتہ نہیں کیا اس دکان سے بنا لیا، اور اسی طریقے سے دونوں اکٹھے ملازم بھرتی ہوئے، لیکن ایک اپنی کارکردگی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عہدہ اونچا دے دیا، دوسرا بھی وہیں کھڑا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کچھ ساتھی پڑھنے پڑھانے میں، کام میں، تجارت وغیرہ میں آگے بڑھ جاتے ہیں تو ان کی ترقی کو دیکھ کر دل میں ایک جلن اور چبھن سی محسوس ہوتی ہے۔ اس چبھن کا اظہار بندہ کھل کر نہیں کرتا، بعض دفعہ بڑے عجیب انداز میں اس کا اظہار کرتا ہے، وہ حسد کی ہی تقریباً ساری صورتیں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ ایسے ہوتی، چبھن محسوس ہوتی، تو میں کیا کروں؟
فرمایا کہ یہ حسد ہے. پہلے تو یہ بتایا کہ یہ حسد کی بیماری ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ جس کے بارے میں جلن محسوس ہو رہی ہے، کڑن محسوس ہو رہی ہے، اس کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے اس کے حق میں دعائے خیر مانگے. جس چیز کے اندر بھی حسد محسوس ہوا، اسی نعمت کو اس انسان کے لیے زیادہ سے زیادہ مانگنا شروع کر دے، تو حسد خود بخود انسان کے دل سے نکلنا شروع ہو جائے گا. جب اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے مانگیں گے تو فرشتہ اس کے لیے بھی کہے گا وَلَكَ مِثْلُ، تیرے لیے بھی یہی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے بھی مل جائے. تو یہ جو نام لے کر دعا کرنا ہے یہ ضروری ہے، لازمی ہے. اس لیے جن کے بارے میں بھی تھوڑا تھوڑا میل ہو، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، قریبی ہیں، ان کے بارے میں نام لے کر دعائے خیر کر دیا کریں، تاکہ اگر ہمارے اندر حسد کے جراثیم پوشیدہ بھی ہیں دل کے اندر، بعض دفعہ بیماری بڑی پوشیدہ ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، تو وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اگر پوشیدہ جراثیم بھی ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی برکت سے اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ جراثیم دل سے نکال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آج کا مسئلہ یہ ہے کہ قسطوں پر خرید و فروخت کا کیا حکم ہے. انسٹالمنٹ پر چیزیں خریدی جاتی ہیں، بیچی جاتی ہیں بازار میں، تو اس کا کیا حکم ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چیز کی نقد قیمت 1,00,000 روپیہ ہے اور ادھار پر قسطوں کی صورت میں 1,10,000 یا 20,000 روپیہ ہے، تو یہ جو اوپر کا اضافہ ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ سود ہے اور یہ ناجائز ہے. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ قسطوں پر کام کرنا جائز ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ معاملہ جو بھی ہو رہا ہے، ادھار ہو رہا ہے یا نقد ہو رہا ہے، اس کو اسی مجلس میں، اسی سیٹنگ میں طے ہو جانا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ موقع پر جتنا بھی مناسب ہو وہ اپنا اضافہ لگا لے نفع کی صورت میں. 100 روپے کی چیز اگر 120 میں بیچنا چاہتا ہے، گاہک خریدنے پر آمادہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جو کچھ بھی کرنا ہے اسی مجلس میں کر لے. بعد میں قسط لیٹ ہونے کی صورت میں، شارٹ ہونے کی صورت میں اس پر مزید اضافی رقم لگانا، یہ ہے سود. تو سود شروع میں اضافی پیسے لینا یہ سود نہیں ہوتا، ورنہ تو ساری تجارتیں ہی سود بن جائیں، کیونکہ ہر تاجر جتنے کی چیز خرید کر لاتا ہے اس سے لا محالہ کچھ نہ کچھ اوپر ایڈ کرتا ہے، جمع کر کے پھر آگے بیچتا ہے. تو سود اس کو نہیں کہتے. سود یہ ہوتا ہے کہ کل قرض جر نفع. جب آپ نے چیز بیچ دی 1,20,000 میں، تو اب اس کے ذمے آپ کا قرض بن گیا. اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ قرض کی وجہ سے مجھے اضافی اور فائدہ مل جائے، تو یہ سود ہوتا ہے. کل قرض جر نفعا فہو وجہ من وجوہ الربا. تو یہ اسی سے ملتا جلتا مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ قرض کی بنیاد پر نفع اٹھانا یہ سود ہوتا ہے. یہ جو مکان ہمارے یہاں لے لیے جاتے ہیں گروی پر، یک مشت پیسے دے دیے مالک مکان کو اور اس کا مکان استعمال کرنا شروع کر دیا، اور یہ طے ہو گیا کہ جب ہم مکان واپس کریں گے آپ ہمارے پیسے واپس کر دیں گے. کچھ لوگ اس میں علامتی سا کرایہ بھی رکھ لیتے ہیں، کوئی 500,000 روپیہ، حالانکہ ویسے اس مکان کا کرایہ جو ہے 20-25,000 ہے، اور کچھ لوگ بغیر کرایہ رکھے استعمال کرتے ہیں. تو یہ والی صورت جائز نہیں ہے. یہ بھی اپنے قرض سے نفع اٹھانا ہے، جو کہ سود کی ہی ایک صورت ہوتی ہے. اس لیے یہ صورت جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو اکٹھی رقم دے رکھی ہے وہ قرض ہے، کیونکہ اس نے بہرحال واپس ہونا ہے اس خاص مقدار نے، اس لیے وہ حقیقت قرض کی ہے. اور اس سے جو مکان کی صورت میں ہم مفت یا واجبی سا کرایہ دے کر رہ رہے ہیں تو یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اپنے قرض سے فائدہ اٹھانا یہ سود ہوتا ہے. یہی سود قسطوں کی صورت میں ہے، اور یہی سود جو ہے یہ مکان کو گروی وغیرہ کی صورت میں بھی ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آمین آمین یا رب.